میں جو ہے نا ویوز دے سکتی ہوں کہ جناب یہ اب شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے. لیکن شادی کو تو وہ مانتے نہیں نا، دعا زہرا کی فیملی تو شادی کو مانتی نہیں ہے. بات یہ کہ اس کی فیملی کے ماننے نہ ماننے سے شادی کو ختم تو نہیں ہوگی اور نہ ایکسیپٹ ہوگی. یہ تو دعا زہرا نے جب خود قبول کیا ہے کہ جناب میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنا بیان بھی دے چکی ہے، تو پھر شادی تو ہو گئی. اب اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے کوئی فرق. اس نے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، وہ بالغ ہے، وہ میڈیکلی طور پر وہ 16-17 کے درمیان ہے اور وہ شادی کر سکتی ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. والد کی تو بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ تو وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، کبھی سندھ ہائی کورٹ جاتے ہیں، کبھی لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں، کبھی کہیں، اور ایک سائڈ پہ وہ جناب ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ عدالتوں پہ کر رہے ہیں، نہ کسی ادارے پہ کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان مل کے گئے ہیں. مطابق یہ شادی تسلیم ہے اور یہ ان دونوں کو اب میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. بالکل انہیں ساتھ رہنا چاہیے. یہ میاں بیوی ہیں، قانونی طور پر بھی، اسلامی طور پر بچی ہے. اس نے اگر شادی کی ہے تو قانونی طور پر بھی وہ بالغ تھی، اس نے شادی کر لی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ 14 سال کی ہوئی ہے تو آپ نے بھائی اتنی چھوٹی بچی کو موبائل کیوں دیا تھا؟ السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ملک آفیشل. ناظرین، میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ شاہدہ صاحبہ موجود ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ دعا زہرا کے کیس جو آج سندھ ہائی کورٹ نے نپٹا دیا، ان کا تفصیلی فیصلہ کیا ہوا تھا. اب لاہور ہائی کورٹ میں 10 تاریخ کو دعا زہرا کو پیش کیا جائے گا، وہاں کیا کارروائی کی جائے گی، کیا ہونے والا ہے، یہ سارا کچھ ان کے زبانی جانتے ہیں کہ قانونی ماہرین ہیں آخرکار وہ کس طرح اس کیس کو دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم مزی. جی وعلیکم السلام. اچھا مزی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا دعا زہرا کے کیس پہ. اس میں بڑا کچھ جو ہے نا وہ سامنے آیا، دیکھنے کو بھی ملا کہ دعا زہرا کے والدین جو ہے نا وہ بڑا جو پریشان تھے، انہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں. جبکہ عدالت نے انہیں 5 سے 7 منٹ کا وقت بھی دیا. عدالت نے اسے چیمبر میں ملاقات بھی کروائی اور اس کے بعد اس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب یہ کیس کس طرف جا رہا ہے؟ ایسا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹ انہوں نے ایک ریٹ کی تھی کہ بچی کو بازیاب کرایا جائے، ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہم بچی سے ملنا چاہتے ہیں. ایسا ہے کہ ان کا سندھ ہائی کورٹ کا جسٹ کام اتنا ہی تھا کہ انہوں نے بچی کو بازیاب کرایا ہے، پیرنٹس سے ملوایا ہے، چیمبر میں ان کو ٹائم دیا ہے. تو وہاں پر دعا زہرا کی جو والدہ تھیں وہ بے ہوش ہو گئی ہیں روتے روتے، مگر دعا زہرا نے ان سے ملنے کے لیے منع کر دیا کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتی ہوں. ایسا ہے کہ اگر اس نے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے کی ہے، وہ بالغ ہے، وہ میڈیکلی طور پر وہ 16-17 کے درمیان ہے اور وہ شادی کر سکتی ہے. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اور ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ کا کام جسٹ اتنا تھا کہ بچی کو بازیاب کرانا تھا اور فیصلہ محفوظ کر لیا. لیکن وہ کل جب میڈیکل رپورٹ آئی تھی تو اس کے والد نے اس میڈیکل رپورٹ کو مسترد کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میڈیکل رپورٹ جو ان سے نا میں اسے چیلنج کروں گا، میں اسے نہیں مانتا. اب مجھے بتائیں کہ وہ میڈیکل رپورٹ ظاہری بات ہے نا کسی ادارے نے اور عدالت کے حکم پر جاری ہوئی ہے، تو وہ کیوں نہیں وہ ایکسیپٹ کر رہے میڈیکل رپورٹ کو؟ ان کے والد کی تو بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ایک سائڈ پہ تو وہ عدالتوں میں آ رہے ہیں، کبھی سندھ ہائی کورٹ جاتے ہیں، کبھی لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں، کبھی کہیں، اور ایک سائڈ پہ وہ جناب ان پہ اعتماد ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ عدالتوں پہ کر رہے ہیں، نہ کسی ادارے پہ کر رہے ہیں. اور ایون کہ وہ کہتے ہیں جناب وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں. یا تو وہ اعتماد کریں، کورٹس پر اعتماد کریں، ہائی کورٹ پر، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ پہ، ان پہ اعتماد کریں، اداروں پر اعتماد کریں، یا پھر وہ نہ کریں، یا پھر عدالتوں میں آئیں نہ. اگر ایسا ہی ہے تو آپ کی بچی ہے، اس نے اگر شادی کی ہے تو قانونی طور پر بھی وہ بالغ تھی، اس نے شادی کر لی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ 14 سال کی ہوئی ہے تو آپ نے بھائی اتنی چھوٹی بچی کو موبائل کیوں دیا تھا؟ آپ نے اسے اس پر نیٹ کیوں دیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ آپ کی بچی چھوٹی ہے، آپ کیا دنیا سے واقف نہیں ہے؟ کس بات سے واقف نہیں ہیں آپ؟ اچھا، اس کیس میں بہت ساری عام شخصیات بھی جو ان سے نا وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ یہ سارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیوں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ سیاسی لوگ تو اس لیے انٹرسٹ لے رہے ہیں کہ وہ آگے الیکشن ہے، صرف جسٹ الیکشن کی وجہ سے پیپل پارٹی کہتے ہیں ہم آگے آ جائیں، اور نون لیگ کہتے ہیں ہم آ جائیں، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم آگے آ کر جو انٹرسٹ لیں اس میں تاکہ ہمیں لوگ ووٹ ڈالیں. ان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جسٹ ان کا انٹرسٹ ہے اپنے الیکشن میں. اچھا، دعا زہرا کا والد اکثر یہ بھی ہم نے ویڈیوز میں ان کا بیان سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی کی نے ان لوگوں نے نازیبا قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں اور پکچرز بنائی ہیں جس کی وجہ سے میری بیٹی کو بلیک میل کر رہے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو دعا زہرا ضرور پیش کرتی، اور یا اگر اس کے فادر کو یہ پتہ ہے کہ اس کی بیٹی کی نازیبا ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو وہ پیش کرے عدالت میں، تاکہ اس لڑکے کو سخت سزا ملی، جس نے ایسا کیا ہے اس کو سزا ملے، بلیک میلر کو. اور اسپیشلی اگر اس لڑکے نے ایسا کیا ہے تو وہ ویڈیوز عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ پیش کریں. اچھا، تو لاہور ہائی کورٹ میں جب انہیں پیش کیا جائے گا تو کیا اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا عدالت اس پہ کارروائی کرے گی، کیا ہوگا، کیا فیصلہ آئے گا؟ جناب فیصلہ تو ابھی عدالت ہی بتا سکتی ہے کیا کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہ آپ بتا سکتے ہیں نہ میں بتا سکتی ہوں. یہ تو ججز جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ اس کو، اس کی نوعیت کو دیکھیں گے کہ کہاں جاتا ہے. بٹ یہ کہ ہم اپنی میں جو ہے نا ویوز دے سکتی ہوں کہ جناب یہ اب شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے. لیکن شادی کو تو وہ مانتی نہیں نا، دعا زہرا کی فیملی تو شادی کو مانتی نہیں ہے. بات یہ کہ اس کی فیملی کے ماننے نہ ماننے سے شادی کو ختم تو نہیں ہوگی اور نہ ایکسیپٹ ہوگی. یہ تو دعا زہرا نے جب خود قبول کیا ہے کہ جناب میں نے یہ نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنا بیان بھی دے چکی ہے، تو پھر شادی تو ہو گئی. اب اس کو کوئی قبول کرے یا نہ کرے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. قانون کے مطابق یہ شادی تسلیم ہے اور یہ ان دونوں کو اب میاں بیوی کو ساتھ رہنا چاہیے. بالکل انہیں ساتھ رہنا چاہیے. یہ میاں بیوی ہیں قانونی طور پر بھی، اسلامی طور پر بھی. بہت سارے لوگ مس آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کا یہ میسیج، یہ پیغام سن رہے ہیں. آپ ان والدین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اپنے بچوں پر کس طرح نظر رکھی جائے یا کس طرح ان کو انگیج کیا جائے؟ جی میں تمام والدین سے ایک ہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے کم عمر بچوں کو موبائل وغیرہ نہ لے کر دیا کریں. اگر دیتے بھی ہیں تو اس پہ یہ نیٹ وغیرہ نہ دیں. ٹھیک ہے اگر چھوٹے بچے ہیں انہیں گیم، وہ اس کے والد کہتے ہیں کہ 14 سال کی بچی ہے، اگر آپ کی بچی 14 سال ہے آپ نے اس کو کیوں نیٹ دیا ہے، کیوں اس کو موبائل لے کر دیا ہے؟ آپ نے 25-30 ہزار کا اس کو موبائل